السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ لیٹ سٹارٹ۔ اللہ میاں کا تحفہ۔ ماں کے کھانسنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ بہت بے چین ہو رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی نماز کا سلام پھیرا اور ماں کے کمرے کی طرف لپکی۔ 2 دن سے کھانسی کے شدید دورے پڑ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے سیرپ پلایا۔ حالت کچھ سنبھلی تو اس نے کہا، اماں کئی دن سے میں سینٹر نہیں گئی، مجھے فون پہ فون آ رہے ہیں، آج 2 گھنٹے کے لیے جانا پڑے گا، ویسے بھی آج تنخواہ ملنی ہے، پھر میں آپ کو کسی اچھے سے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی۔ ماں کی آنکھوں میں پریشانی دیکھی تو کہا، اماں پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے خالہ سغرا سے کہہ دیا ہے کہ جب تک میں نہ آ جاؤں آپ کے پاس ہی رہیں۔ خالہ اب آ بھی جاؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے دیوار کی اوٹ سے آواز لگائی، آتی ہوں، 2 منٹ صبر کر لے لڑکی۔ خالہ نے بھی وہیں سے جواب دیا۔ جلدی عبایا پہنا، ماں کے سر پر بوسہ دیا، دروازے کی طرف لپکی تو خالہ سغرا کو دروازے پر ہی پایا۔ خالہ، اماں کا خیال رکھنا، اگر کھانسی کا دورہ پڑے تو سیرپ دے دینا، پاس میز پر ہی رکھا ہے، جب تک میں نہ آؤں اماں کے پاس ہی رہنا۔ وہ جلدی خالہ کو تاکید کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ خالہ دروازہ بند کر کے اماں کے پاس جا بیٹھی۔ اماں کے دل کو حوصلہ ہو گیا۔ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ بات ہوتی ہوتی مریم کی طرف مڑ گئی۔ ویسے بہن مریم، تجھے اللہ میاں کا خاص تحفہ ملا ہے۔ سغرا کا جملہ اماں کو کسی اور دنیا میں لے گیا۔ ایک 10 سال کی بچی اسکارف لیے بنا اسکول نہیں جا رہی تھی۔ ماں نے کہا، میری جان آپ ابھی بہت چھوٹی ہو، اسکارف بڑے ہو کر لینا، پر وہ کسی طور پر ایسے اسکول جانے کو تیار نہ تھی۔ ماں نے مجبوراً اسکارف اوڑھ دیا۔ باپ نے اسے اس حلیے میں دیکھا تو بہت غصہ آیا۔ ہماری ناک کٹوا کے چھوڑے گی یہ لڑکی، میرا کوئی اسٹینڈرڈ ہے، اسکول کے گیٹ پر کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا ہے، اسے اس حلیے میں دیکھ کر ہنسیں گے، جانے کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا اور مڑ کر غصے میں بھی بولا، مریم تو اللہ پاک کا تحفہ ملا ہے، ہمیں جانے کس گناہ کی سزا ہے۔ پھر وہ بچی ہر وقت اسکارف لینے کی ضد کرنے لگی۔ وہ شلوار قمیض پہنتی، انگریزی لباس اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ اس کے باپ کو اس کا یہ حلیہ سخت ناپسند تھا۔ وہ اس سے نالاں رہتا اور اکثر طنز کرتے ہوئے کہتا، مریم تو اللہ میاں کا تحفہ ہے۔ اریبہ اور عامر دونوں جڑواں تھے۔ یہ دونوں بچے کافی ماڈرن تھے، باپ کی آنکھوں کا تارا۔ ان کا ہر روح باپ کی خواہش کے عین مطابق تھا۔ مریم ان سے 3 سال چھوٹی تھی اور مزاج میں ان دونوں کے برعکس۔ اریبہ نے FSC میں میرٹ پہ پاس کر لیا اور میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ عامر بھی انجینئر بننے لگا۔ مریم نے میٹرک اچھے سے نمبروں میں پاس کر لیا، پر جب کالج گئی تو اس نے 2 دن بعد ہی جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے باپ نے اس کے انکار کی وجہ بھی جاننے کی کوشش نہ کی اور اس انکار کو اس کی نالائکی قرار دیا، اور اس الزام کو مریم نے ہنس کر سہہ لیا اور ایک لفظ نہ نکالا منہ سے، پر ماں جانتی تھی کہ اس انکار کی وجہ کچھ اور ہی ہے۔ ایک دن بہت پوچھنے پر اس نے بتا ہی دیا کہ کالج کا ماحول اسے پسند نہیں آیا، وہ ایسے ماحول میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتی۔ تب ماں نے اسے دینی تعلیم دلانے کا فیصلہ کیا، جسے اس نے بخوشی قبول کیا۔ باپ نے بہت شور مچایا، پر ماں نے کسی طرح انہیں سمجھا لیا۔ اریبہ ڈاکٹر بن گئی اور پھر اسپیشلائزیشن کرنے بیرون ملک چلی گئی۔ وہاں اسے اپنے لیے جیون ساتھی پسند آ گیا۔ تعلیم مکمل کر کے وہ واپس آ گئی۔ لڑکی کے ماں باپ رشتہ لے کر آ گئے، جسے باپ نے خوشی خوشی قبول کر لیا۔ وہ تو ڈاکٹر اور برٹش داماد پا کر خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہا تھا۔ ایک ماہ کے اندر اریبہ بیاہ کر پردیسی چلی گئی۔ عامر نے بھی انجینئر بننے کے بعد بیرون ملک جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ باپ نے بہت سمجھایا کہ وہ باہر نہ جائے بلکہ یہاں ماں باپ کے پاس رہے، وہ اکلوتا ہے، ماں باپ کو اس کی ضرورت ہے، پر اسے صاف کہہ دیا کہ وہ ماں باپ کی خاطر اپنے سپنوں سے منہ نہیں موڑ سکتا، اپنا مستقبل تاریک نہیں کر سکتا۔ ماں باپ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور ضدی پنچھی اجنبی ہواؤں میں اڑ گیا، اور ایسا اڑا کہ گھر کا راستہ ہی بھول گیا۔